جی السلام علیکم. کیفیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. لیکچر نمبر 105. آج کے لیکچر میں ہم انٹرنل کنٹرول کی کچھ کیس سٹڈیز کو پریکٹس کریں گے. ایک ہمارا والیوم 2 کی کیس سٹڈی نمبر 1 پارٹ بی ہے، اور پھر والیوم 1 میں سے 12A 15A 18A 1B سیل سسٹم پہ بیس کر رہی ہے. پھر ایک کیس سٹڈی پرچیز سسٹم کی ہے، پے رول کی اور انوینٹری کی. یعنی ہم نے 4 سسٹم ابھی تک اسٹڈی کیے ہیں: سیل سسٹم، پرچیز سسٹم، پے رول، انوینٹری. ان چاروں کی ایک ایک کیس سٹڈیز ہم آج ڈسکس کریں گے. اس کا مطلب اگر آج کا آپ یہ 1 گھنٹہ اٹینٹیولی سن لیتے ہیں تو آپ انشاءاللہ انٹرنل کنٹرول کے چاروں سسٹم کی کیس سٹڈیز کو اٹیمپٹ کرنے کے، ہینڈل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ویسے اگر ہوم اسائنمنٹ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو امید ہے ابھی بھی آپ کو ایک ریزنیبل انڈرسٹینڈنگ ہوگی کیس سٹڈیز کی اور ان کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. اسٹارٹ کریں جی ڈسکشن. تو سب سے پہلے کویشچن والیوم 2 کا کویشچن 1 پارٹ بی کیس سٹڈی ہے. دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کیس سٹڈی ہے. ریکوائرمنٹ: آئیڈینٹیفائی دا کنٹرول ویکنیس. کنٹرول کے لفظ سے ہمیں پتا چلا انٹرنل کنٹرول کا کویشچن ہے، اور کنٹرول ویکنیس پوچھ رہا ہے، ٹیسٹ آف کنٹرول نہیں پوچھ رہا. کنٹرول ویکنیس ان سیلز اینڈ ریسیویبل پروسیس. تو پتا چل گیا سسٹم بھی کون سا ہے، سیلز کا. ریسیویبل بھی چونکہ سیل سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں تو سیل سسٹم بھی کور ہوتے ہیں. in sales and civil process of SPL along with their possible effects and give your recommendation to SPL. 3 چیزیں پوچھ رہا ہے: ویکنیس، امپلیکیشن، ریکمینڈ. امپلیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ کنٹرول ویکنیس ایسے ہی کنٹینیو کرتی رہی تو اس کا کمپنی کو، بزنس کو نقصان کیا ہو سکتا ہے. اچھا آپ نوٹ کیجئے، اس نے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے نہیں پوچھی تینوں چیزیں ایک ہی سینٹینس میں. ہاں ٹیبل، کیونکہ اسے پتا کیا یہ آپ نے ایک ہی پیج پہ کرنی ہوں گی. اگر ویسے پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 کر بھی لیتا تو پھر بھی آپ اس کو ایک ہی پیج پہ بناتے، کیونکہ ویکنیس کے ساتھ ہی اس کی امپلیکیشن اور اس کی ریکمنڈیشن ہونا ضروری ہے. ایسے نہیں کرنا ویکنیس ساری اکٹھی کر دیں، ریکمنڈیشن ساری اکٹھی کر دیں اور ریکمنڈیشن ساری کٹی، ایسے نہیں کرنا. 1 to 1 1 to 1. ہر ویکنیس کے آگے اس کے امپلیکیشن، اس کی ریکمنڈیشن، اگلی ویکنیس اس کی امپلیکیشن، اس کی ریکمنڈیشن. چلیے ریکوائرمنٹ پتا چل گیا. سیل سسٹم، کتنے اسٹوڈنٹس نے سیل سسٹم پڑھا ہوا ہے؟ شاباش. یو آر جاب ان چارج آف آڈٹ آف سیمبر لمیٹڈ SPL انگیج ان پروڈکشن اینڈ مارکیٹنگ آف ٹیکسٹائل پروڈکٹس. بتائیے اس میں کوئی پرابلم، کوئی کنٹرول اس نہیں ہے؟ ابھی سسٹم ہی اسٹڈی نہیں کیا، ابھی تو بزنس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. سیل سسٹم ڈسکس نہیں کیا، ویکنیس کہاں سے نکالیں ہم؟ یور ٹیم ہیز پرفارمڈ اے واک تھرو آف دا سیلز. واک تھرو کیا ہوتا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ. واک تھرو کا مطلب ہے سارے بزنس کی انڈرسٹینڈنگ obtain کرنا اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک. walk through of the sales and civil process which is summarized as follow. کہہ رہے یہ سمری ہے، آپ نے walk through کیا sales and civil. اس لائن سے کوئی ویکنیس سامنے آتی ہے؟ ابھی سیل سسٹم بتایا ہی نہیں، ویکنیس کیسے نکال لیں؟ نہیں نکال سکتے ویکنیس. آگے چلتے ہیں. پہلا SPL has employed a sales representative who is responsible for finding new customers and taking orders from all customers. سیلز ریپرزینٹیو ہے جس کی ذمہ داری ہے نیو کسٹمرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان سے آرڈر لینا. تو اچھی بات ہے، سیلز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ریپرزینٹیو کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ نیو کسٹمرز کو فائنڈ کرے، ان سے آرڈر لیں. سیگریگیشن یہاں پہ اس وقت سیگریگیشن اور ڈیوٹیز آتا جب کہتا کہ یہی بندہ کریڈٹ لمٹ بھی سیٹ کر رہا ہے یا یہ ڈسکاؤنٹ یا پرائس بھی سیٹ کر رہا ہے. اس صورت میں کنٹرول ویکنیس ہوتی، ابھی نہیں ہے. تو کوئی نہ کوئی بندہ تو کرے گا یہ کام.
जो कस्टमर को फाइंड करेगा वही ऑर्डर लेगा ना, ठीक है, सेल एजेंट है बेसिकली, वो कह रहा है सेल एजेंट फाइंड किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कन्विंस हो आगे। ऑर्डर्स आर रिकॉर्डेड इन ए प्री नंबर्ड ऑर्डर फॉर्म ड्यूली साइंड बाय कस्टमर्स, ये तो अच्छी बात है, प्री नंबर्ड होना, साइन होना अच्छी बात है, इसीलिए इसको इग्नोर कर दें। हाँ, तो उसमें ऑर्डर पे दोनों पार्टियों के कभी एग्रीमेंट किया नहीं, इसीलिए एग्रीमेंट पे दोनों पार्टीज के साइन होते हैं। आगे चलते हैं। आफ्टर टेकिंग द, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड कंट्रोल की बात कर रहे हैं इसमें कि साइन कर रहे हैं, ठीक है, प्री नंबर्ड है, लेकिन हमने इसको, ये इतना अच्छा कंट्रोल था, हमने इग्नोर क्यों कर दिया? इतना अच्छा कंट्रोल क्यों इग्नोर कर दिया? वीकनेस है। लगाएं सर, एक जोर के लगाएं इसको। कौन है भाई? आप आए कहाँ से? मैं तो आपको देखी पहली दफा रहा हूँ। उसके भाई हैं? अच्छा, हाइब्रिड वाले भाई। हाँ भाई, सर। हाँ भाई, ये गुड कंट्रोल है, इसको इग्नोर क्यों किया? अरे शाबाश, रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं वीकनेस आइडेंटिफाई करो, तो वीकनेस के ऊपर फोकस करना है, गुड कंट्रोल पे थोड़ी करना है। आफ्टर टेकिंग द कस्टमर ऑर्डर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मेंशन द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट एंड, आगे सुन तो लें, हो सकता है वो, एंड क्रेडिट टाइम आफ्टर वर्बली कंफर्मिंग देम विद द डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑन द ऑर्डर फॉर्म। एक मिनट, यहाँ पे जरा समझिए, वो क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड खुद डिसाइड नहीं कर रहा, वो डायरेक्टर ऑपरेशन डिसाइड कर रहा है, ये तो सिर्फ मेंशन कर रहा है उसके ऊपर। हाँ, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि, प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा है, क्रेडिट है वर्बली कर रहा है। हमारे ऑडिट में जो चीजें हैं वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, और रिटन भी कच्ची पेंसिल से क्या, ना 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 ना, पक्की पेंसिल से, पेन से, ब्लैक पेन से, ठीक है। आपको याद है एक क्वेश्चन यहाँ पे तो कह रहे ना वर्बल, तो आपने एक क्वेश्चन में उसने कहा था पेंसिल से कोई काम किया है, हमने कहा था ये भी वीकनेस है, याद है? कहाँ कहा था? इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में। जी जी, इसमें इशू है, क्रेडिट लिमिट अगर वो खुद वो करे इसमें कोई इशू नहीं। क्रेडिट लिमिट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव खुद नहीं कर रहा, डायरेक्टर ऑपरेशंस कर रहा है, उसे फोन पे बता रहा है, लेकिन वो वर्बल कह रहा है ना, वो कोई बताए वो कोई लिख दे, एविडेंस तो नहीं है ना, ठीक है। रिटन अप्रूवल होनी चाहिए। ये उसने एक और केस स्टडी में पूछा था कि एक आईटी का बंदा था, उसे, ये आईटी वाले चैप्टर की केस स्टडी थी, आईटी वाला बंदा, उसने कोई प्रोग्राम में चेंज किया, ऐसा चेंज किया सारा सिस्टम ही ठप हो गया, डाउन हो गया, और बाद में पता चला, उससे पूछा भाई तूने चेंज क्यों किया था? उसने कहा मुझे वो डायरेक्टर ने कहा था, उन्होंने कहा, हमने कहा कि लिखत पढ़ा, तो उसने कहा ज़बानी कहा था। तो क्या जो प्रोग्रामर है उसे वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सारा प्रोग्राम चेंज कर देना चाहिए? तो क्या इस बंदे को वर्बल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सेल्स ऑर्डर अप्रूव करना चाहिए? नहीं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो, अगर वो खुद ही क्रेडिट लिमिट सेट कर रहा होता वो प्रॉब्लम होती, लेकिन इसमें वो खुद क्रेडिट लिमिट सेट नहीं कर रहा, वर्बल काम कर रहा है। एक वीकनेस होगी सेल्स की, इम्प्लीकेशन क्या होगी? इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट नो रिटन एविडेंस इज अवेलेबल, ठीक, हाँ जी, या वो अप्रूव कर सकता है अगेंस्ट इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर ऑपरेशंस, बिल्कुल। तो रिकमेंडेशन क्या होगी कि सेल्स ऑर्डर एंड सेल्स
credit limit and credit period should be approved in written form by director operations. Sales representative then forwards one copy of the order form to the warehouse, another copy to the factory accountant. वो एक वेयर हाउस को भिजवा देता है, ये वेयर हाउस से मुराद डिस्पैच डिपार्टमेंट शायद उसका है, और एक फैक्ट्री अकाउंटेंट को भिजवा दे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भिजवा दे. कस्टमर को नहीं, कस्टमर को भी दे रहा होगा ना, कस्टमर्स को भी दे रहा, हाँ सेल्स ऑर्डर की कॉपी कस्टमर को दे रहा होगा. जो चीज नहीं बताई हम क्यों अज्यूम करें? हाँ एक दो चीजें अज्यूम करनी पड़ती हैं. आई कैप कहता है एक दो चीजें अज्यूम करो. जैसे जब आई कैप कहता है मैं इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट का क्वेश्चन दूं ना और उसमें सिर्फ इतना बताऊं कि उसने क्वांटिटी को वेरीफाई किया है, तो आप ये अज्यूम करो कि कंडीशन वेरीफाई नहीं हुई. जब मैं कहूं ना कि चीजें रिसीव हो रही हैं परचेज सिस्टम में, उनकी क्वालिटी नहीं, तो आगे कुछ ना बताऊं, सिर्फ ये कहूं पर चीजें रिसीव होके परचेज ऑर्डर के साथ मैच हो रही हैं, तो आगे कुछ ना बताऊं, तो अज्यूम कर लो कि उनकी क्वांटिटी मैच हो रही है, क्वालिटी मैच नहीं हो रही. लेकिन ये छोटी मोटी चीजें अज्यूम करने की जरूरत नहीं है. तो इसमें हमारा एक ही वीकनेस आई सामने. आगे वर्बल वाली, वेयर हाउस सुपरवाइजर डिस्पैचेस द कंप्लीटेड ऑर्डर फॉर्म फ्रॉम द वेयर हाउस accompanied by manually prepared pre-numbered delivery note. warehouse supervisor ऑर्डर कंप्लीट करके डिस्पैच कर देता है. अच्छा मैन्युअली प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम है? मैन्युअली करें या आईटी सिस्टम से करें, बात एक ही है, एविडेंस दोनों में हमारे लिए एक्सेप्टेबल है. he keeps a copy of delivery note and sends another to फैक्ट्री अकाउंटेंट. वो एक कॉपी अपने पास रख लेता है और एक कॉपी फैक्ट्री अकाउंटेंट को भिजवा देता है. कस्टमर की अच्छा इसको अपने जहन में रख ले, कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, शायद आगे चल के बता दे कि मैं अभी लिख दूं, अभी कस्टमर एक्नॉलेजमेंट की वीकनेस लिख दूं कि वेट कर लूं, हो सकता है आगे किसी लाइन में कह रहा हो कि एक्नॉलेज कर रहे हैं, वेट कर लेते हैं जी. डिस्पैच, हाँ एक और कंट्रोल था, डिस्पैच करने से पहले इंडिपेंडेंट पर्सन इसको रीचेक करे क्वांटिटी को कि वो सेल्स ऑर्डर के मुताबिक ही हो रही है कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं हो रही. ठीक है, तो एक दूसरी वीकनेस हमारे सामने आ गई, डिस्पैच करने से पहले रीचेकिंग नहीं हो रही, और एक एक्नॉलेजमेंट की बात हमने होल्ड कर ली. 4 तो साइनिंग जीडीएन वो एक ही बात है, इंडिपेंडेंट पर्सन उसको रीचेक नहीं कर रहा या जीडीएन को साइन नहीं, वो एक ही बात है. फैक्ट्री अकाउंटेंट मैन्युअली प्रिपेयर्स ए प्री नंबर्ड इनवॉइस यूजिंग द डिटेल्स मेंशन्ड ऑन द ऑर्डर फॉर्म. खाली ऑर्डर से कर रहा है, जीडीएन से नहीं कर रहा. ऑर्डर से तो उसे क्वांटिटी उठानी चाहिए, प्राइस कहां से उठानी चाहिए, सॉरी ऑर्डर से उसे प्राइस उठानी चाहिए, क्वांटिटी उसे जीडीएन से उठानी चाहिए. क्वांटिटी ऑर्डर फॉर्म से, इंस्टॉलमेंट में अगर आप सेल कर रहे हैं तो फर्क आ जाएगा. फैक्ट्री अकाउंटेंट आल्सो इंश्योर्स दैट कस्टमर शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट आफ्टर द न्यू ऑर्डर. जब जिस जगह पे ये पर मुझे बताइए ये क्रेडिट लिमिट चेक हो रही है, ये इनवॉइस प्रिपेयर करते हुए चेक होनी चाहिए कि सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट करते हुए, ये टेस्ट सेल्स ऑर्डर के वक्त में होना चाहिए एक्सेप्ट करते हुए. इनवॉइस प्रिपेयर करते हुए करा गलत है. उसे क्रेडिट लिमिट कब चेक करनी चाहिए, एट टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग सेल्स ऑर्डर, बाद में नहीं. ये वीकनेस है जी, रिकमेंडेशन भी बता दी. फैक्ट्री अकाउंटेंट नॉर्मली सेंड्स वन कॉपी ऑफ इनवॉइस टू द कस्टमर अलोंग विद डिलीवरी नोट एंड कीप्स द सेकंड कॉपी अलोंग विद द ऑर्डर फॉर्म इन द रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट. कोई इशू?
however کتنی 3 ویکنیسز ہوگی ہماری, اور ایک ہم نے ہولڈ کی ہوئی ہے کسٹمر ایکنالجمنٹ والی. however due to delay in receiving the order information, invoice is sometimes sent after the delivery. Due to delay in receiving the order information, invoice is, یعنی پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ ڈلیوری کے ساتھ ہی ڈلیوری اور انوائس دونوں ساتھ بھیجتے ہیں, پہلے یہ کہہ رہا ہے, جو کہ ٹھیک ہے کیونکہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ انوائس کی بیس پہ ہوتی ہے, انوائس جو بنتی ہے وہ پھر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ریکارڈ ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے however due to delay in receiving the order information, invoice is sometimes sent after the goods پہلے ڈلیور ہو جاتی ہیں, انوائس بعد میں. اس کا مطلب کٹ آف ایرر ہوگا. امپلیکیشن کیا ہوگی؟ سیلز کمپلیٹلی ریکارڈ نہیں ہوئی ہوں گی. کچھ سیلز ایسی ہوں گی جو آپ نے ڈسپیچ کر دی ہیں, ریکارڈ نہیں کی, یہ امپلیکیشن ہو جائے گی. اور اس کی ریکمنڈیشن کیا ہوگی کہ سائملٹینیسلی جیسے ہی ڈسپیچ کی جائے فوراً سیلز ریکارڈ کی جائے. 4 ہو گئے. ایچ فرائیڈے فیکٹری اکاؤنٹنٹ انپٹس دا ویکس انوائسز انٹو کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر. ہاں ڈیلی کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایٹ ایچ, اگر ڈیلی نہیں کریں گے تو ویکلی میں کیا پرابلم ہے, کٹ آف ایرر ہو سکتا ہے. ایٹ ایچ منتھ اینڈ فیکٹری اکاؤنٹنٹ پریپیئرز ایج انالیسز اینڈ فالو اپس ود کسٹمرز ہو ہیو ناٹ پیڈ ود ان دیئر کریڈٹ لمٹ. ہر منتھ اینڈ پہ ایج انالیسز پریپیئر کیا جاتا ہے اور فالو کیا جاتا ہے جن لوگوں نے پیمنٹ نہیں کی. ایجنگ انالیسز پریپیئر کرنا چاہیے, یہ ہاں یہ کنٹرول ٹھیک ہے. تو اب ہمارا جو کسٹمر ایکنالجمنٹ والا رہ گیا تھا وہ, ہاں وہ کہیں بھی نہیں بتایا ہم, وہ یہاں پہ پھر انکلوڈ کر دیں گے کہ کسٹمر ایکنالجمنٹ از ناٹ بینگ ریسیوڈ. کلیئر؟ کوئی پرابلم؟ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلیں. پوچھنا فالو اپ ود کسٹمرز. وہ فالو اپ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا کسٹمر سے کہ کیوں آپ پیمنٹ نہیں کر رہے, اور اگر لگے کہ اس سے پیمنٹ نہیں آئے گی تو اس کو رائٹ آف کرنا. یہ اس کے شامل ہے اسی سینٹینس میں کہ پروویژن یا بیڈ ڈیٹ کی انٹری بھی یہ کر رہا ہوگا. نیکسٹ 12 ابھی ہم نے کس سسٹم کی کا کویشچن کیا؟ سیل سسٹم. اور یہ پیارے بھائی مجھے بتائیں گے اس میں ویکنیسز کیا کیا تھیں؟ ذرا ریوائز کر لیں, کوئی ریوائز کر لیں ذرا ہمیں. ابھی جو کیس اسٹڈی ہم نے کی ہے اس میں کیا کیا ویکنیسز تھیں؟ ایک کسٹمر کی ایکنالجمنٹ نہیں لی جا رہی تھی, اس کو چیزیں ڈسپیچ کریں. وربل کریڈٹ لمٹ انٹر کی جا رہی تھی. 2 یہ کہہ رہے ہیں کریڈٹ لمٹ چیک نہیں کی جا رہی تھی, چیک کی جا رہی تھی, لیٹ کی جا رہی تھی, لیٹ کی جا رہی تھی. ہاں جی. اور انوائسز ویکلی ڈیلی کی بجائے ویکلی بیسس پہ ریکارڈ کی جا رہی تھی. اور وہ سیل آرڈر کی بیس پہ ڈیلیوری نوٹ لیجر میں پوسٹ, سیلز آرڈر کی بیس پہ لیجر میں ریکارڈنگ نہیں, سیلز کی ریکارڈ, ہاں انوائس اور ڈیلیوری نوٹ ڈفرینٹ ڈیٹس پہ سینڈ کیے جا رہے تھے. حالانکہ جس دن گڈز ڈسپیچ کر دیں اسی دن انوائس پریپیئر ہونی چاہیے. اچھا اکاؤنٹس میں انٹری کس بیس پہ کرنی چاہیے؟ جس دن جی ڈی این گڈز ڈسپیچ ہوئیں اسی دن ہی انوائس پریپیئر ہونی چاہیے اور اسی دن اکاؤنٹس میں انٹری ہونی چاہیے. اصل میں جی ڈی این جس دن جی ڈی این ہوئی اسی دن سیل ریکارڈ ہونی چاہیے, جس دن کے, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا اکاؤنٹنگ میں, ہاں سیلز از ریکارڈیڈ ایٹ ٹائم آف ڈسپیچ آف گڈس. نیکسٹ کوشچن, سب سے پہلے کیا کریں؟ ریکوائرمنٹ پڑھیں. کیا کہہ رہا ہے؟ لفظ ویکنیس سے کیا پتا چلا؟ کنٹرول. لفظ رسک سے کیا پتا چلا؟ لفظ تھریٹ سے کیا پتا چلا؟
ایویلویٹ دا ابو سچویشن سے کیا پتا چلا؟ کچھ بھی نہیں، اوپر پتا چلے گا. اور کورس آف ایکشن سے کیا پتا چلا؟ کہ جو بھی سچویشن ہے اس لحاظ سے پروسیجر بتاؤ. اگر وہ سچویشن کہیں پہ اسپیسیفکلی ڈسکس ہوئی ہے کسی چیپٹر میں تو وہ پروسیجر بتاؤ. اگر ڈسکس نہیں ہوئی اپنی ججمنٹ کے لحاظ سے پروسیجر بتاؤ. Identify the weaknesses in internal control system of AL and their possible effect and give your recommendation to AL. دیکھیں ریکوائرمنٹ سے یہ پتا چل گیا انٹرنل کنٹرول ویکنیسز کا کوشچن ہے. سسٹم کون سا ہے؟ سیلز ہے، پرچیز ہے، انوینٹری ہے، کیش اینڈ بینک ہے، فکس ایسٹ، پے رول. کیسے پتا چلے گا؟ 12A. You are the audit senior at Advanced Limited, which is engaged in the business of assembling and marketing of consumer electronics. The process followed by AL for procurement is as follows. یہاں تک کوئی ویکنیس ابھی تک سسٹم ہی نہیں بتایا تو ابھی تو نیچر آف بزنس بتا رہا ہے، سسٹم بتایا ہی نہیں. ویکنیسز کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں شاید آگے سسٹم بتانے لگا. اسٹور ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ ویئر ہاؤس ڈپارٹمنٹ جنریٹس اے نومیریکلی سیکوینس پرچیز ریکوزیشن وین دا کوانٹٹی فالز بلو ری آرڈر لیول. بہت یہ تو اچھا کنٹرول ہے. ہاں تو ری آرڈر لیول سے نیچے جائے تبھی آرڈر دیتے ہیں. تو یہ اچھا کنٹرول ہے، اسی لیے اس کو کیا کریں؟ اگنور. کیوں اگنور؟ ریکوائرمنٹ کہہ رہی ہے ویکنیسز بتانی ہے. پرچیز ریکوزیشن شوز دا نیم آف گوڈز اینڈ کوانٹٹی ریکوائرڈ اینڈ از سائنڈ بائی دا اسٹور آفیسر. اسٹور آفیسر ہی سائن کرے گا. دا اپرووڈ پرچیز ریکوزیشن از فارورڈیڈ ٹو دا پرچیز ڈپارٹمنٹ فار پروکیورمنٹ. یہ بھی ٹھیک ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ کسی پوائنٹ میں کوئی بھی ویکنیس نہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کا مطلب ہے صاحب برابر کرنے کے لیے آگے کسی پوائنٹ میں شاید دو بھی ہو. پرچیز ڈپارٹمنٹ ہیز اے لسٹ آف سپلائر وچ واز پریپیئرڈ ان 2005 2015. کیوں ہو سکتا ہے آج 2016 ہو؟ کوئی نہ سر، سال تو پتہ چلے پہلے. سال تو ہاں تو اسے ریکوائرمنٹ میں سال بھی، لیکن نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کرنٹ ایئر ایزیوم کر لیں. یہ سر میں 2018 کا کویشچن تھا، 3 سال پہلے. آؤٹ ڈیٹڈ لسٹ ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی ویکنیس سامنے آ گئی. آگے بائی انکلوڈنگ آل دا سپلائرس. امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ سبسیکوینٹلی گڈ سپلائر who may supply goods at lower rates, ٹھیک ہے، may start business. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے ہماری سپلائی لسٹ میں نہ آ سکے. انکلوڈنگ آل دا، اچھا یہ کرے بائی انکلوڈنگ آل دا سپلائرس who had supplied goods to AL during the previous 5 years. کہ پچھلے 5 سالوں میں جس نے بھی مال سپلائی کیا ہے سب کو اپرووڈ سپلائر کی لسٹ میں ڈال دو. ایک تو یہ کہ 2000 پرانی لسٹ تھی، دوسرا یہ کہ جس نے بھی سپلائی کیا ہے، چاہے گھٹیا سپلائی کیا ہے چاہے اچھا سپلائی کیا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب کو انکلوڈ کر دو. یہ کرائٹیریا ٹھیک ہے کیا کہ جس نے بھی سپلائی کیا سب کو انکلوڈ کر دو؟ تو کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ اپرووڈ. جس سے ہم نے سپلائی لی ہے اور جس کی جو پاسٹ پرفارمنس ہے سیٹسفیکٹری رہی ہے، جو پرائس لو اور کوالٹی پروڈکٹس ہمیں سیل کرتا رہے، صرف اس کا نام اپرووڈ لسٹ میں ہونا چاہیے. تو اس میں 2 غلطیاں ہوگی، ایک تو لسٹ پرانی ہے اور دوسرا اس لسٹ کا کرائٹیریا جو ایڈ کرنے کا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. Later some suppliers were added to the list on the recommendation of the store manager. یہ بھی سیم کرائٹیریا سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اسٹور مینیجر کی ریکمنڈیشن پہ اس کے کہنے پہ ایڈ تھوڑی ہو سکتا ہے اپنے بھائی کی کمپنی کو ایڈ کروا دے. یہ تو مارکیٹ میں ریسرچ کر کے انویسٹیگیشن کر کے جو ہمارے کرائٹیریا پہ پورا اتریں ان کو ایڈ کرنا چاہیے. کسی کی سفارش پہ یا کہنے پہ تھوڑی ایڈ کر دینا چاہیے.
تو فرسٹ میں کوئی پرابلم نہیں, سیکنڈ میں 2, ایک ہے لسٹ پرانی ہے اپرووڈ لسٹ, دوسرا ہے جو اپرووڈ لسٹ میں سپلائرز کو ایڈ کیا جائے وہ صحیح کرائیٹیریا نہیں ہے. اچھا اس نے 2 ایگزامپل دیے لیکن دونوں ایک ہی پوائنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں نا کہ کرائیٹیریا آف ایڈنگ سپلائرز ٹھیک نہیں ہے. ایک میں کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی پچھلے 5 سالوں میں سپلائی کیا سب کو ایڈ کر دو, اور دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ اسٹور مینیجر کی ریکمنڈیشن جو جس چیز کو اسٹور مینیجر کہے اس سپلائر کو ایڈ کر دو. دونوں ہی باتیں غلط ہیں. کرائیٹیریا دونوں کرائیٹیریا غلط ہے سر. کیا غلط ہے سر دونوں باتیں غلط ہیں. کون سی باتیں سر ایک وہ کرائیٹیریا والی کہ وہ سینئر مینیجر کی ریکمنڈیشن سینئر مینیجر کی ریکمنڈیشن پہ ایڈ کرا, شاباش. پچھلے 5 سال میں جس نے بھی سپلائی کیا ہے سب کو ایڈ. اس میں کوئی پرابلم, کوئی اختلاف؟ آگے چلے نہیں, اینڈ پہ ایک دم نہ کہیے گا سر کچھ سمجھ نہیں آیا. ابھی سمجھ نہیں آیا تو ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں. When a purchase requisition is received, 5 most experienced suppliers are contacted. یہ ایسے ہونا چاہیے موسٹ سپلائر کہ سارے اپرووڈ سپلائر سے کوٹیشن لینی چاہیے, سارے اپرووڈ سپلائر. اور نارملی پریکٹس یہ ہوتی ہے اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے, ٹینڈر چلایا جاتا ہے کہ سارے اپرووڈ سپلائر متوجہ ہوں ہمیں یہ سامان چاہیے. تو 5 موسٹ سپلائرز کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ریمیننگ سپلائرز کو کانٹیکٹ نہیں کر رہے. یہ ویکنیس ہے. پاسبل ہے کہ کوئی سپلائر آپ کو ان سے بھی لو ریٹ پہ سپلائی کرنے کو تیار ہو, گڈ کوالٹی کی چیز سپلائی, لیکن وہ اپرچونٹی آپ نے ویسٹ کر دی. کیسے ویسٹ کر دی؟ صرف 5 موسٹ ایکسپیرینس کو کانٹیکٹ کر کے. تو اس میں کتنی ہوگی ویکنیس ابھی تک؟ 3 ہوگی. پرچیز اینڈ پرچیز آرڈر is issued to the most experienced supplier provided he agrees to supply the goods on the same price which was paid by AL on the latest purchase. اور موسٹ ایکسپیرینس سپلائر کو پرچیز آرڈر ایشو کیا جاتا ہے اگر وہ اسی ریٹ پہ سپلائی کرنے کو تیار ہو جائے جس پہ لاسٹ پرچیز ہوئی ہے. کیا پتا پرائس کم ہو گئی ہو. سلیکشن کرائیٹیریا غلط ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے سپلائرز کو کانٹیکٹ کیا تو ان کی کوٹیشن لے کے جو منیمم کوٹیشن ہو اس پہ پرچیز آرڈر ایشو کرنا چاہیے. وہ کس پہ پرچیز آرڈر ایشو کر رہے ہیں؟ سیم پرائس پہ. تو فائدہ کدھر ہوا؟ وہ لوور ریٹ کوٹیشنز کال ہونی چاہیے. یہ ہم نے پڑھا پرچیز سسٹم میں کہیں پہ کہ کوٹیشنز کال ہو, کوٹیشنز نہیں کال ہو رہی. تو یہاں تک ہمارا ایک یہ کہ اس نے کوٹیشنز, یہ ایک ویکنیس بنتی ہے کہ 2؟ کہ سپلائر کو سلیکٹ کرنے سے پہلے کوٹیشنز کال نہیں کی جا رہی. پرچیز آرڈر آر ایشوڈ وداؤٹ obtaining quotation from suppliers. یہ ایک بن رہا ہے, 2 بندے, ایک پرائس والے اور ایک کوٹیشن, اور ایک کہ پرائس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. دوسرا یہ بھی یہ ہو سکتا ہے پرائس کم ہو گئی ہو کسی بات نہیں. اس پیراگراف میں میں یہ پوچھ رہا ہوں, اس نے ہمیں یہ بتایا ایک کہ آپ سارے سپلائر سے کوٹیشن نہیں لے رہے, اور دوسرا منیمم پرائس پہ آرڈر ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لاسٹ پرائس پہ آرڈر ایکسیپٹ کر لاسٹ پرائس پہ. تو یہ مجھے ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں. ہاں چلیں اس کو بہرحال ٹو بی آن سیف سائڈ ایک کنسیڈر کر لیتے ہیں. تو ہمارے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 ویکنیسز ہو گئے. پہلی کون سی تھی؟ لسٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہی. دوسری ایڈیشن جو ہو رہا ہے سپلائرز کا وہ پریسکرائبڈ کرائیٹیریا کے مطابق نہیں ہے. تیسرا آرڈر ایشو کیا جا رہا ہے وداؤٹ کوٹیشنز. پرچیز آرڈر از ایشوڈ ان دی فارم آف ای میل بائی پرچیز مینیجر. ہاں اب یہاں پہ یاد ہے ای میل ایکنالجمنٹ وصول نہیں کی. ہو سکتا ہے ای میل اس کی نظروں سے نہ گزرے,
जी. A copy of the email is also sent to the store manager and the finance manager. In case of large or unusual purchases, purchase requisition and purchase order are also authorized by the store manager prior to sending the email. स्टोर मैनेजर के पास तो अथॉरिटी होनी, हमने स्टडी किया था, परचेजिंग की अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए. एक डिपार्टमेंट परचेज कर रहा हो, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जो इसकी ऑथोराइजेशन है वो भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ही देनी चाहिए. स्टोर वाला तो खुद उसको सामान चाहिए, वो खुद ऑथोराइज करेगा कि मुझे किससे खरीदना है. तो ये पांचवी गलती हो गई क्या, कि जो परचेजेस हैं चाहे लार्ज और अनयूजुअल हैं, लेकिन जो भी परचेजेस हो वो ऑथोराइज होनी चाहिए परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरफ से. वेयर हाउस वाले को परचेजेस ऑथोराइज नहीं करनी चाहिए. तो नहीं, उस अथॉरिटी में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए ना. 4. On receiving the goods, store officer agrees the good dispatch note of the supplier with the purchase order to ensure that description of goods is the same as they were ordered by AL. एक क्वालिटी चेक नहीं हो रही, एक और भी मसला है. हाँ, अपने सेल्स, अपने परचेज ऑर्डर के साथ उसको मैच करना चाहिए, कस्टमर के ऑर्डर के साथ मैच नहीं करना चाहिए. कस्टमर के परचेज ऑर्डर को जो कस्टमर के जो सप्लायर के जीडीएन के साथ परचेज ऑर्डर को मैच नहीं करना चाहिए, बल्कि परचेज ऑर्डर को सप्लायर के जीडीएन की बजाय अपने जीआरएन के साथ मैच करना चाहिए. फिर सुनना है, कर क्या रहा है, एक परचेज ऑर्डर है, हमारे पास भी वही है, सप्लायर के पास भी वही है. सप्लायर ने चीज़ें भेजी, सप्लायर ने चीज़ों के साथ अपना जीडीएन भेजा होगा, हमारे पास गोदाम में चीज़ें आई, हमने चीज़ें चेक करके उन्हें अपने सेल्स ऑर्डर के परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना है. वो कहता है आप जब चीज़ें वसूल हुई हैं उसे अपने परचेज ऑर्डर की बजाय सप्लायर के जीडीएन के साथ मैच कर रहे हैं. इसका मतलब है, हो सकता है हमने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया हो, उसने 80 भिजवाए और 80 का ही जीडीएन दिया, तो हम मैच कर रहे हैं और हम कह रहे हैं पूरा है. हमें तो अपने परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना चाहिए ना. हमने कितनी मंगवाई चीजें, एक मिनट है. स्टोर ऑफिसर एग्रीज द गुड डिस्पैच नोट ऑफ सप्लायर विद द परचेज ऑर्डर. तो यही तो मैं कह रहा हूं. हाँ, यहाँ एक मिनट है, परचेज ऑर्डर हमारा है, चीजें जब आई हमने ये चेक करना है हमारे परचेज ऑर्डर के मुताबिक चीजें आई कि नहीं आई. तो परचेज ऑर्डर को किसके साथ मैच करना, जीडीएन उसका है, सप्लायर का है. शाम को कोई क्लास नहीं होती है भाई, मेरी बात सुनो. हम खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं. एक मिनट है, खरीद रहे हैं. सप्लायर बेच रहा है, सप्लायर बनाएगा जीडीएन, हम वसूल करके बनाएंगे जीआरएन. हमने देखना है जो चीज़ें आई हैं वही हैं जो हमने ऑर्डर की थी कि नहीं. तो हमने परचेज ऑर्डर को मैच किसके साथ करना है, तो बस रिसीव कर लिया है ना, रिसीव कर ली है चीजें. ऑन रिसीविंग द गुड्स, चीजें रिसीव कर ली हैं, इसका मतलब है जीआरएन बन गया. तो हमें उसके जो गुड रिसीव उसके साथ मैच करना चाहिए ना भाई. ठीक है, नहीं तसल्ली है कि नहीं आपकी, नाराज लग रहे हैं. नहीं है नाराज, कुछ में नहीं. चलिए भाई, ये जीडीएन की बजाय जीआरएन के साथ मैच करना चाहिए परचेज ऑर्डर को. आगे चलते, कितने इम्प्लीकेशन हो सकता है कि जो हमने गुड्स मंगवाई थी वो उतनी ना हो, जो उसने गुड्स भेजी हैं
اس سے میچ نہ کریں. ٹھیک. An acknowledgement copy of GDN is given to the supplier and another copy is sent to the accounts department. GDN GRN ہے ہمارا, ٹھیک ہے, تو اس پہ GRN وہ بیسیکلی GDN پہ ہی سائن کر رہا ہے, اپنا GRN نہیں بنا رہا. اسے چاہیے کہ اپنا GRN بنائے, گڈ ریسیٹ نوٹ بنائے. اچھا آپ بھی یہی کہہ رہے تھے, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ GRN یہ سپلائر کا GDN یوز کر رہا ہے, اسے ہاں غلط کر رہا ہے یہ چیز. اب سیم پیج پہ ہوئے ہم, سپلائر کا GDN اسے سپلائر کے GDN کی بجائے اپنا GRN یوز کرنا چاہیے, اس پہ سائن کر کے دینا چاہیے. جو GRN ہم بنائیں گے وہ گڈ ریسیٹ کے حساب سے بنائیں گے کہ جو گڈ ریسیو ہوئی ہیں وہ کتنی ہوئی ہیں, اس پہ سائن کریں گے. نہیں مسئلہ یہ ہو سکتا ہے اس نے گڈز ڈسپیچ نوٹ زیادہ کا بنا دیا ہو اور ایکچولی جو گڈز ریسیو ہوئی ہیں وہ کم بھیجی ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو ہم نے جب اوکے کرنا ہے تو پرچیز آرڈر کے ساتھ میچ کرنا ہے تو گڈ ریسیٹ نوٹ کو کرنا چاہیے نا, سپلائر کے گڈ ڈسپیچ نوٹ کو تو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک ہی ویکنس ہے کہ اس میں اپنے GRN کے بجائے سپلائر کے GDN کو یوز کیا جا رہا ہے. 5. Store department prepare sequentially numbered good receipt note which is signed by the store officer after counting the goods received. گڈ ریسیوڈ کرنے کے بعد اسٹور ڈپارٹمنٹ پریپیئر کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں گڈ ریسیوڈ نوٹ بن رہا ہے لیکن بعد میں چیکنگ وہ ساری اپنی پہلے کر رہا ہے. Entry in the store ledger is made on the basis of GRN. ہاں یہاں پہ اب دیکھیں کوالٹی کے بارے میں سائلنٹ ہے وہ. میں نے آپ کو ایک یہ بات کہ جب بھی چیزیں ریسیو ہوں کنفرم ہے کوالٹی کو انسپیکٹ کیا جائے گا. اگر کوشچن میں کوالٹی کا ذکر نہیں کرتا تو ازیوم کریں کہ کوالٹی کی انسپیکشن نہیں ہو رہی. اسی طرح اسٹاک کاؤنٹ میں کنفرم ہے کہ اس نے کنڈیشن کو چیک کرنا ہے انوینٹری کی ڈیمیج آئٹمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اگر وہ کنڈیشن کو چیک نہیں کیا کنفرم ہے نہیں ہو رہی obsolete انوینٹری آئیڈینٹیفائی. تو یہاں پہ وہ ریسیو کر رہا ہے لیکن کنڈیشنز کے بارے میں کوالٹی کے بارے میں نہیں بتایا, تو ہم اس میں چیک اس کو بتائیں گے کہ کوالٹی کو بھی آپ کو انسپیکٹ کرنا ہے. 6. On receiving invoice, purchase is recorded by the accounts department after compare the quantity received as per GDN with purchase order and the invoice. نہیں یہاں پہ مسئلہ GRN نہیں ہے, وہ تو ہم نے پہلے کمنٹ بھائی ایک ویکنس کو ایک دفعہ ڈسکس کریں گے نا, اوپر ہم نے جب ڈسکس کر دیا یہاں پہ GDN کی ویکنس کو, یہاں پہ انوائس پہ ریکارڈنگ ہے تو کس پہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے, GRN کی بیس پہ پرچیز ریکارڈ ہونے چاہیے پرچیز, ورنہ اس کیس میں کیا ہوگا پینڈنگ GRN کا کیس رائز ہوگا کہ کچھ گڈز ریسیو ہو چکی ہیں لیکن ریکارڈ نہیں ہوئی کیونکہ سپلائر نے انوائس نہیں بھیجی. ٹھیک ہے, Store department prepares sequentially numbered good receipt note which is signed by store officer after counting the goods received. اس میں کیا پرابلم ہے؟ Entry in the store ledger. Store ledger سے مراد کیا ہے؟ وہ FIFO inventory ledger card. وہ کہہ رہا ہے اس میں انوینٹری کی جاتی ہے on the basis of GRN. نہیں GRN میں کوانٹٹی ہوگی, گڈ ریسیٹ نوٹ میں کوانٹٹی ہوتی ہے, کوانٹٹی یہ ٹھیک کر رہا ہے جی. کلیئر؟ اس میں اب بتائیے ذرا کوئک سی سمری ہمیں بتا دیجئے اس میں کون کون سی ویکنیسز ہم نے ڈسکس کی ہیں. اس میں یہ سسٹم کون سا تھا؟ پرچیز سسٹم. اور اس میں کون کون سی ویکنیسز تھیں؟
پہلا سپلائی کی لسٹ آؤٹ ڈیٹڈ تھی, کرائیٹیریا سپلائرز کا ایڈ کرنے والا ٹھیک نہیں تھا, کوٹیشنز کال نہیں کی جا رہی تھی لو ریٹس پہ, ایکنالجمنٹ پرچیز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آتھورائز, لارج اور انیوژل آئٹم جو ہے وہ اسٹور مینیجر آتھورائز کر رہا تھا, ای میل کے ذریعے سے کنفرم, جی آر این کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا تھا, جی آر این پریپیئر نہیں کر رہا تھا اور پرچیز آرڈر کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا تھا, انوائسز شپمنٹ کی کوالٹی انسپیکٹ نہیں ہو رہی تھی, اور پرچیز انوائس سے دیکھ کے جی آر این بن رہی تھی, جی آر این پرچیز انوائس سے بن رہی تھی, جو اینٹری ہے وہ جی ڈی این کی بیس پہ ہو رہی تھی, حالانکہ اسے انوینٹری انوائس کی بیس پہ, حالانکہ اسے جی آر این کی بیس پہ ہونا چاہیے. کلیئر؟ کوئی پرابلم اس میں؟ چلیے اب ہو گئے ہمارے سیل سسٹم, پرچیز سسٹم. اب چلتے ہیں آگے, یہ کون سا سسٹم آیا؟ انسپیکٹ آف پے رول سسٹم آف ٹی کمپنی, آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکسپلین 5 deficiencies, recommend a control to address each of these deficiencies, control recommendation بھی دیں گے, describe a test of control we and company should perform to assess if each of these controls is operating, کہہ رہا ہے assume کیجئے کہ یہ کنٹرولز افیکٹولی آپریٹ کر رہے ہیں, یعنی آپ کی ریکمنڈیشن اگر اپلائی کر دی جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ آف کنٹرول بتائیں. ٹیسٹ آف کنٹرول ابھی میں نے آپ کو نہیں سکھایا, ابھی صرف آپ کو کنٹرول ایکٹیویٹیز اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کرنا سکھائی ہے. ٹیسٹ آف کنٹرول انشاءاللہ کل کے لیکچر میں, مارننگ کے لیکچر میں آپ کو سکھاؤں گا. ابھی ریکوائرمنٹ 3rd کو رہنے دے, صرف ویکنیسز ریکمنڈیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اور یہ سسٹم کون سا پتہ چل رہا ہے؟ پے رول سسٹم. چلے یہ تو آج ہی پڑھا ہے ہم نے, چلیے پھر اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے صحیح پڑھا کہ نہیں. آج ٹی کمپنی operates a chain of hotels across the country. T employs in excess of 250 permanent employees and its year end is 31 August 2014. You are the audit supervisor of V and company and are currently reviewing the documentation of T's payroll system detailed below in preparation for the interim audit. بتائیے یہاں تک کیا ویکنیس ہے؟ ابھی تک سسٹم ہی نہیں بتایا تو ویکنیس کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ ابھی تو وہ اس کے بزنس کے نیچر کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. T's payroll system. Permanent employees work a standard number of hours per week as specified in their employment contract. کوئی پرابلم؟ آگے چلو. However, when the hotels are busy, یہ کوئی ہوٹل ہے, ہوٹل مینٹین کا, staff can be requested by management to work additional shift as overtime. اوور ٹائم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اسٹاف سے کہ بھائی بزی ہے, مصروفیات ہے. This can either be paid on a monthly basis or taken as days off. نہیں تو ٹھیک ہے نا, یہاں تو چھٹیاں لے لیں, اوور ٹائم لگائیں, یہاں تو بدلے میں پیسے لے لیں, چھٹیاں لے لیں. اس پورے پالیسی ہے ان کی, کوئی پرابلم تو نہیں اس پالیسی میں. آگے چلتے ہیں جی. اوور ٹائم کی ریکارڈنگ دیکھیں, اوور ٹائم کی اپروول ہونی چاہیے, اپروول نہیں ہو رہی وہ پرابلم ہے. جو آرز ورکڈ ہے ان کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے, اگر آرز ورکڈ کو ریکارڈ نہیں کیا جا رہا وہ بھی پرابلم ہے. لیکن ابھی تک اس نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ آرز ورکڈ ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں, اوور ٹائم کے بارے میں اپروول ہو رہے, ابھی ذکر نہیں کیا. آپ کی بات ٹھیک ہے, کنسیپٹ ٹھیک ہے, آرز ورکڈ کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے اور جو اوور ٹائم یا بونس پے کیے جائیں ان کی اپروول ہونی چاہیے. ایگری کرتا ہوں, لیکن ابھی تک اس نے ذکر نہیں کیا, اس لیے میں نے ویکنیسز کے طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. Employees record any overtime worked and days taken off on weekly overtime sheet which are sent to the payroll department.
امپلائی ریکارڈ کرتے ہیں اوور ٹائم ورک. اچھا ایک منٹ ٹھہریے, دو پاسبلٹیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی پاسبلٹی سپروائزر ہی اوور ٹائم ریکارڈ کرے اور سائن کرے. دوسری پاسبلٹی امپلائی اوور ٹائم کو ریکارڈ کرے اور سپروائزر اس کو سائن کرے. ان دونوں میں فرق ہے کوئی؟ دونوں ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک سیم. جب وہ سائن کر رہا ہے سپروائزر تو اس کا مطلب چیک کر کے کر رہا ہے کہ آتھورائز ہے کہ نہیں. ہاں اگر ایسے ہوتا کہ امپلائی فل کر رہا ہے, اس کی اپروول کوئی نہیں ہو رہی, اپروول کے بغیر اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے, وہ ویکنیس ہوتی. تو یہاں پہ کوئی ویکنیس, پھر پڑھ لے, امپلائی ریکارڈ اینی اوور ٹائم ورک اینڈ ڈیز ٹیکن آف آن ویکلی اوور ٹائم شیٹ وچ آر سینٹ ٹو دی پے رول ڈپارٹمنٹ. اچھا اب یہاں پہ ابھی اپروول کا نہیں اس نے بتایا, آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اپروول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, ہونی چاہیے. The standard hours per employee are automatically set up in the system and the overtime sheets are entered by clerks into the payroll package, which automatically calculates the gross and net pay along with relevant deduction. تو ابھی تک کے ڈسکشن میں اوور ٹائم کی اپروول نہیں ہو رہی تو یہ ویکنیس ہوگی, اپروول نہیں نہ ہو رہی. These calculations are not checked at all. کوئی بھی پے رول کی کیلکولیشن ہو انڈیپینڈنٹ پرسن کو ری چیک کرنی چاہیے. جیسے سیل انوائس پریپیئر ہو جائے انڈیپینڈنٹ پرسن کو ری چیک کرنی چاہیے. جیسے گڈ ڈسپیچ نوٹ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن کو ڈپارٹمنٹ ری چیک کرنی چاہیے, اسی طرح پے رول کی کیلکولیشن بھی کسی انڈیپینڈنٹ پرسن کو ری چیک کرنی چاہیے, جو کہ یہاں پہ نہیں ہو رہی. تو دوسری ویکنیس, پہلی ویکنیس کیا تھی؟ اوور ٹائم کی اپروول نہیں ہو رہی. دوسری ویکنیس کیا ہے؟ کہ پے رول کی کیلکولیشنز چیک نہیں ہو رہی. کسی انڈیپینڈنٹ پرسن کو وہ اگر کوئی اوور اسٹیٹ کر دے, اپنی ہی سیلری کو ڈبل کر دے, تو کوئی انڈیپینڈنٹ پرسن چیک کرنے والا تو ہونا چاہیے. دو غلطیاں. Wages are increased by the rate of inflation each year and the clerks are responsible for updating the standing data in the payroll system. Standing data سے مراد ہوتا ہے وہ ڈیٹا جو کہ ہائیسٹ نیچر کا ہو, موسٹ امپورٹنٹ ڈیٹا ہو کسی بھی سسٹم میں. ایسا ڈیٹا جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چینج نہیں ہوتا, اسے اسٹینڈنگ یا ماسٹر ڈیٹا کہا جاتا ہے. اسٹینڈنگ یا ماسٹر ڈیٹا کہا جاتا ہے. جیسے سیلز سسٹم میں کریڈٹ لمٹ یا پرائس آف گڈس, یہ ایسا ڈیٹا ہے جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ چینج نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو ان کا آرلی ریٹ ہے, بھائی ورکرز کا آرلی ریٹ, کیا جو پے رول پروسیس کر رہا ہے اس کے پاس ورکرز کے آرلی ریٹ کو چینج کرنے کی اتھارٹی ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ آرلی ریٹ مینولی انٹر کر رہا ہے, انڈیپینڈنٹ پرسن اس کو ری چیک کرے. اب یہاں پہ اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ جو پریپیئر کرنے والا بندہ ہے وہی اسٹینڈنگ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ بھی کر رہا ہے. تو یہ وہی چیز ہو گئی جس میں ہم نے کہا تھا کہ سیلز ٹیم کے پاس پرائس یا ڈسکاؤنٹ کی اجازت, چینج کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. وہ ڈائریکٹر نے جو پرائس سیٹ کر دی وہی ہونی چاہیے. اور یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ کلرک اس پے رول فائل کا اسٹینڈنگ ڈیٹا, ماسٹر ڈیٹا چینج کر رہا ہے. ویکنیس ہے. ایکسیس رائٹ ریسٹرکٹ ہونے چاہیے, اس کے پاس ایکسیس نہیں ہونی چاہیے اسٹینڈنگ فائل ڈیٹا کو چینج کرنے کی. نیکسٹ, امپلائیز آر پیڈ آن اے منتھلی بیسس بائی بینک ٹرانسفر فار دیئر کانٹریکٹڈ ویکلی آورس اینڈ فار اینی اوور ٹائم ورکڈ ان دی پریویس منتھ. If employees choose to be paid for overtime, authorization is required by department heads of any overtime in excess of 30% of standard hours. ہاں اوور ٹائم کی بات اب کر رہا ہے. اوور ٹائم کی بات دیکھیں, میں اس لیے کہتا ہوں پہلے پورا کویشچن پڑھ کے تو پھر ویکنیس آئیڈینٹیفائی کروایا تھا. آپ نے اوپر مجھے ویکنیس آئیڈینٹیفائی کروا دی
کہ اپروول نہیں ہو رہی, اور نیچے اس کے بارے میں وہ بتا رہا ہے. کیونکہ ایگزام میں پھر اگر میں نے ایسے لکھ دیا پھر کیا ہوگا, ریکارڈ ایسے دے گا. اس سے بہتر نہیں ہے پہلے پورا کویشچن پڑھ لیں, آپ پڑھ کے. لیکن یہاں پہ دیکھیں ہماری ڈسکرپشن تھوڑی سی چینج ہوگی. پہلے ہم نے لکھا تھا کہ اوور ٹائم کی اپروول ہو ہی نہیں رہی, وہ ویکنیس تھی. اب یہاں پہ ویکنیس کیا بن رہی ہے کہ 30% سے زیادہ کی اپروول ہو رہی ہے. اگر اوور ٹائم 30% تک ہے, اسٹینڈرڈ آرز کے 30% تک اوور ٹائم ہے, اس کی کوئی اپروول نہیں کر رہا, اپروول کے بغیر پروسیسنگ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے مہینے میں اگر فرض کیجیے آپ 250 گھنٹے کام کر رہے ہیں اور آپ اس میں سے 50 گھنٹے بھی اوور ٹائم کلیم کر لیتے ہیں, تو بغیر کسی آتھورائزیشن اپروول کے آپ کو پیمنٹ ہو جائے گی. یہ کنفرم ویکنیس ہے. یہ وہی بات ہے اوور ٹائم کی اپروول نہیں ہو رہی, لیکن اب یہاں پہ لمٹ بنا دی کہ اس لمٹ تک نہیں ہو رہی. If employees choose instead to take days off, the payroll clerk should check back to the overtime worked report. However, this report is not always checked. کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیمنٹ نہیں چھٹیاں چاہیے, تو چھٹیاں بھی جو ان کو لاؤ کرنی چاہیے, جتنا اوور ٹائم لگایا اس لحاظ سے لاؤ کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جتنی کلیم کی ہوتی ہے نا, کبھی کبھار وہ میچ کرتا ہے کہ اوور ٹائم کتنا لگایا اس لحاظ سے چھٹیاں میچ کر کے چیک کر کے اپروو کرتا ہے, اور کبھی چیک کیے بغیر ہی چھٹیاں دے دیتا ہے. اوور ٹائم لگایا ہو 24 گھنٹے, چھٹیاں کتنی ہونی چاہیے, 3 چھٹیاں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی امپلائی 6 چھٹیاں کلیم کر لے, وہ چیک ہی نہیں کر رہا. اس پیراگراف میں 2 ویکنیسز سامنے آئی ہمارے. کون سی؟ ایک 30% تک اوور ٹائم پے ہوتا ہے تو اس کی اپروول نہیں ہوتی, اور دوسرا اوور ٹائم کے ساتھ کیلکولیشن کو ہمیشہ چیک نہیں کیا جاتا. لاسٹ, اوور ٹائم worked report which details any overtime recorded by employee is run by the payroll department weekly. An email to department head for authorization. The payroll department asks departmental heads to only report if there are any errors recorded. Payroll department سارے ڈپارٹمنٹ کو ای میل سینڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اگر غلطی ہے تو پھر رپورٹ کرو, ورنہ رپورٹ نہ کرو. یعنی یہ نیگیٹو کنفرمیشن. تو بتائیے کیا نیگیٹو کنفرمیشن ریلائبل ہوتی ہے بھلا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہو سکتا ہے ای میل اس تک پہنچے ہی نہ, ہو سکتا ہے ڈیفرنس ہو, لیکن وہ رپورٹ کرے اور ہمیں اس پے رول والے کو نہ پہنچے. اور جب ای میل نہیں پہنچی کسی پارٹی کو, وہ سمجھ رہی ہوگی کہ ساری کیلکولیشن ٹھیک ہے. تو یہ تیسری غلطی. کلیئر؟ تو یہ تھا ہمارا پے رول سسٹم. اب ذرا بتائیے پے رول سسٹم میں کیا کیا ایررز تھے؟ سب سے پہلے کیلکولیشن, جو ویجز کی کیلکولیشن کر رہا ہے وہ کوئی ادر پرسن ری چیک نہیں کر رہا. اسٹینڈنگ ڈیٹا وہ خود چینج کر رہا تھا, حالانکہ اس سے ڈائریکٹرز کو چینج کرنا چاہیے تھا. 30% تک اوور ٹائم کلیم کرے کوئی اپروول نہیں. اگر ڈیز کو آف لے اس کی بھی چیکنگ بعض اوقات نہیں ہوتی. اور لاسٹ جو کیلکولیشن جو کنفرم کروائی جاتی ہے ای میل کے ذریعے, اس کی کنفرمیشن نہیں لی جاتی. حالانکہ ہمیشہ کنفرمیشن لینی چاہیے, ایکنالجمنٹ لینی چاہیے کہ سر آپ نے یہ ریسیو کر لیا ڈیٹا اور آپ کے خیال میں ٹھیک ہے. چلیے 18 چھوٹا سا کویشچن ہے مزے کا. اچھا یہ چٹکیوں میں ہو جائے, 5 منٹ. کہہ رہے ہیں لسٹ دا ویکنیس ان دی کنٹرول سسٹم آف کاؤنٹنگ انوینٹری ایٹ ڈپو 9. ویکنیس سے کیا پتا چلا؟ رنر کنٹرول ویکنیس. سسٹم کون سا ہے؟ کہہ رہے فار ایچ ویکنیس ایکسپلین وائی اٹ از اے ویکنیس اینڈ اسٹیٹ ہاؤ دیٹ ویکنیس کین بی اوور کم. شاباش. کہہ رہا ہے آن دا ڈے آف دا انوینٹری کاؤنٹ, جس دن انوینٹری کاؤنٹ ہونا تھا اس دن کیا کیا ہو.
کیا تو اس کا مطلب ہے آپ کو آتا ہوگا ابھی. اچھا ابھی پری نمبر کون, ایک منٹ ہے, یہ ہے 6. میں رینڈملی 3 پوائنٹس اٹھاؤں گا اور 3 اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گا, اگر ٹھیک بتا دیے تو پھر چھٹی. میرے ٹھیک ہے نہیں مڈل والی اسٹوڈنٹ. سیکنڈ میں بتائیے کوئی پرابلم ہے. All count staff were drawn from the inventory warehouse and were counting in teams of 2. Teams of 4 ہونی چاہیے, teams of 3, team of 1 ہونی چاہیے. یہ حال ہے. انڈیپینڈنٹ ٹیم کیوں؟ انوینٹری ویئر ہاؤس والے ہی اسٹاک کاؤنٹ کریں گے. چور سے پوچھیں گے اسٹاک پورا ہے تو ریکور کر لے گا. تو ریکمنڈیشن کیا ہے؟ اوکے جی بھائی جان, کارنر والے بھائی تیسرا پوائنٹ ایکسپلین کر دیں. پراپر ایلوکیشن نہیں ہوئی کہ کس ٹیم نے کون سا انسٹرکشن نہیں دے گی. ایریا ویریفائی کر, اور وہ زبانی یاد کرنے کے لیے انہیں کہا گیا ہے, ریڈر نہیں ہے. شاباش, ٹھیک ہے, 2 ہو گئے, لیکن ایک نے صحیح جواب دیا, ایک نے غلط دیا. 3 جواب صحیح چاہیے مجھے. میرے کہنے کا مطلب یہی تھا. 3 سوال پوچھیں گے تو مطلب تینوں نے صحیح جواب دینا ہے تو چھٹی ہوگی نا. ایسا تھوڑی ہے 3 سوال پوچھو تینوں غلط ہے اور میں کہوں چھٹی کر لیں. ہاں واہ بھائی, غلط جواب دینے پہ بھی چھٹی ملتی ہے. جی میرے بھائی, یہ جو اتنے, ہاں جی غور سے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نمبر 6 میں نے پوچھا 6 ہے, خدا کا ہو. At the end of all count sheets were collected and the numeric sequence of the sheets checked. The sheets were not signed. کیوں سائن نہیں ہوگی تو کیا مسئلہ ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی ڈٹرمن کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم نے ورکنگ پیپر کا ایک آبجیکٹو یہ بھی پڑھا تھا نا, کیا کہ سر وہ جو پیپر ہو وہ ڈیولی سائنڈ ہو, اکاؤنٹیبلٹی ڈٹرمن ہوتے ہیں. نہیں ایک منٹ ہے, یہ میرا سیمپل صحیح سلیکٹ نہیں. اب میں سیمپل کرتا ہوں صحیح سلیکٹ. پہلا, شاباش, پہلا بتائیے. بیلنسز آ رہے ہیں جبکہ نہیں ہونے, وہ بغیر ویریفیکیشن کے خود کر لے گا. بالکل ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے. اچھا آج ہم نے چاروں سسٹم جو ہیں ان کا ایک ایک کویشچن, 5واں کرا گیا. یہ 5واں یہ بھائی بتائے گا. فری نمبر کیا نہیں ہے, ناٹ لوگ, ہاں سب ٹھیک ہے. فری نمبر نہیں ہے, پہلے سے فری نمبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چلیے. تو ہم نے آج چاروں سسٹم کا, سیل سسٹم کا بھی کویشچن کیا, پرچیز سسٹم کا بھی, پے رول کا بھی, اور ایک انوینٹری کا بھی. اب آپ اس کا مطلب ہے ہوم اسائنمنٹ بڑی آسانی سے کر سکیں گے. جو اسائنمنٹ دی تھی اس میں کویشچن نمبر 1 پہلے سے کیا, یعنی ریٹن فارم میں کیا ہوا آپ نے پہلے, صرف کی پوائنٹس لکھ دیجیے گا. اس صورت میں صرف کی پوائنٹس لکھ دیں. ٹھیک چلیے. اچھا ویسے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو ریگولرلی کر رہے ہیں؟ چلیے آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں ہمیں. اللہ حافظ.